بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم آپ کو اپنے انسٹیٹیوٹ عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کی جانب سے ویلکم کہتے ہیں۔ آپ ہمارے انسٹیٹیوٹ کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ آپ ہم سے ہمارے دیے گئے نمبر پہ کنٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں، اور اس ایڈریس پہ ہمیں آپ دیے گئے ایڈریس پہ بھی کنٹیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا کوئی کورسپانڈنس بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ ہمارے واٹس ایپ گروپ جو ایس کے نام سے ہے اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں۔ فیس بک پیج جو ہمارا ہے عزیز انسٹیٹیوٹ آف کمپیٹیٹیو ایگزامز کے نام سے ہے، آپ اس کو بھی لائک کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز بھی ملتی رہیں اور آپ اسی طرح سے اس سے استفادہ کرتے رہیں۔ بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتے رہیں نئے ویڈیوز کے حوالے سے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے لیکچر کی جانب۔ In each of the following questions out of the given alternatives, choose one which best expresses the meaning of the given word. یعنی جو دیے گئے الفاظ ہیں ان میں سے ایک جو اوپر آپ کو لفظ دیا گیا ہوتا ہے اس کے معنی کے اعتبار سے جو بیسٹ ایکسپریس کرنے والا لفظ ہے، دیے گئے جو 4 آپشنز ہوتے ہیں اس میں سے جو بیسٹ ایکسپریس کرتا ہے آپ نے اس کو ٹک کرنا ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض اوقات ایک سے زیادہ آپشنز آپ کے میننگ کے اعتبار سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اسی کو چوز کرنا ہوتا ہے جس کے زیادہ تر میننگ دیے گئے لفظ سے ملتے ہوں۔ تو اب ہم آتے ہیں جی وہ ان الفاظ کی جانب۔ تو جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے پروگنوسس۔ پروگنوسس کا مطلب ہوتا ہے پیش گوئی کرنا، پیشین گوئی کرنا۔ تو اب جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں، اے میں ہمیں دیا گیا آئیڈینٹیفیکیشن۔ آئیڈینٹیفیکیشن کا مطلب ہوتا ہے شناخت کرنا، پہچان کرنا، پہچان کو بھی کہتے ہیں۔ بی میں دیا گیا ہے پریفیس۔ پریفیس کا مطلب ہوتا ہے دیباچہ، مقدمہ، پیش لفظ جو آغاز میں دیا جاتا ہے کسی بھی کتاب کے ابتدا میں۔ اس کے بعد ہے فور کاسٹ۔ فور کاسٹ کا مطلب ہوتا ہے پیش گوئی کرنا، پیشین گوئی کرنا۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے اسکیم۔ اسکیم کا مطلب ہوتا ہے تجویز، کوئی منصوبہ، کوئی تدبیر۔ تو جو ہمارا پروگنوسس کا سینونیم بنے گا وہ سی میں دیا گیا آپشن فور کاسٹ بنتا ہے، تو اس کا سینونیم پروگنوسس کا فور کاسٹ بنے گا۔ آگے لفظ دیا گیا جی انجینڈر۔ انجینڈر کا مطلب ہوتا ہے وجود میں لانا، پیدا کرنا، پیدا ہونا بھی اس کا معنی ہے، حاضر ہونا، حاضر کرنا بھی اس کا معنی بنتا ہے۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں، اے میں ہمیں دیا گیا ہے کنفاؤنڈ۔ کنفاؤنڈ کا مطلب ہوتا ہے درہم برہم کر دینا، گڑبڑ کر دینا، گڑبڑ کرنا، تباہ کرنا، تباہ کر دینا۔ بی میں ہمیں آپشن دیا گیا سفر، جس کا معنی ہوتا ہے نقصان اٹھانا، برداشت کرنا۔ سی میں ہمیں دیا گیا سیکریفائس۔ سیکریفائس کا مطلب ہوتا ہے قربانی، قربان کرنا۔ اور ڈی میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے وہ ہے بی گیٹ۔ بی گیٹ کا مطلب ہوتا ہے پیدا کرنا، وجود میں لانا، جننا، جنم دینا۔ تو جو انجینڈر لفظ ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا آپشن بی گیٹ بنے گا۔ آگے ہے جی لفظ وہ ہے گلب۔ گلب کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تیز، بے تکلف، تیز ترار، چکنا، چرب زبان، بے روک ٹوک اس کا معنی بھی ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ اے میں دیا گیا ہے سموتھ۔ سموتھ کا مطلب ہوتا ہے ہموار، چکنا، صاف، شائستہ، بے روک ٹوک، بلا روک ٹوک۔ بی میں آپشن دیا گیا ہے جی
انڈیفرنٹ، انڈیفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ، بے غرض، جس کو کوئی غرض نہ ہو۔ سی میں دیا گیا ہے گینفل، گینفل کا مطلب ہوتا ہے سود مند، فائدہ مند، نفع بخش، نفع دینے والا۔ اور ڈی میں جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے رف، رف کا مطلب ہوتا ہے نہ ملائم، نہ ہموار، کھردرا، اس کے علاوہ نہ شائستہ، فسادی، فتنے والے کو بھی رف کہا جاتا ہے۔ تو جو گلب کا سینونیم بنے گا وہ اے میں دیا گیا آپشن سموتھ بنے گا۔ اب آگے دیا گیا جی ٹیسیٹرنیٹی، ٹیسیٹرنیٹی کا مطلب ہوتا ہے کم سخن، کم گو، الگ تھلگ، الگ تھلگ رہنے والا۔ جو ہمیں اس میں آپشنز دیے گئے ہیں وہ اے میں دیا گیا ہے وہ ہے ریزرو، ریزرو کا مطلب امدادی فوج بھی ہوتا ہے، محفوظ رکھنا، بچت، الگ تھلگ اس کا معنی ہوتا ہے، یا جو کم بولتا ہو، کم باتیں کرتا ہو۔ بی میں دیا گیا ہے ہیزیٹیشن، ہیزیٹیشن کا مطلب ہوتا ہے ہچکچاہٹ۔ اچھا جی، بی میں ہے ہیزیٹیشن، ہیزیٹیشن کا مطلب ہے ہچکچاہٹ۔ سی میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے چینجیبلنس، جس کا مطلب ہوتا ہے تغیر پذیری، بے ثباتی۔ ڈی میں دیا گیا ہے ڈمنس، جس کا مطلب ہوتا ہے گنگا پن، خاموشی، بے زبانی۔ تو جو ٹیسیٹرنیٹی ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ اے میں دیا ہوا لفظ ریزرو بنے گا۔ تو آگے ہے جی اپیرل، اپیرل کا مطلب ہوتا ہے لباس، پوشاک، پیراہن۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ ہے اپیرنس، اپیرنس کا مطلب ہوتا ہے دکھاوا، ظاہری پن۔ بی میں ہمیں دیا گیا ہے کلاتھنگ، کلاتھنگ کا مطلب ہوتا ہے پوشاک، لباس، پیراہن۔ سی میں ہمیں دیا گیا ہے کانفیڈنس، جس کا مطلب ہوتا ہے اعتماد۔ ڈی میں دیا گیا ہے مینر، مینر کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، انداز۔ تو اپیرل کا جو سینونیم بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن کلاتھنگ بنے گا۔ آگے ہے جی ڈولفل، ڈولفل کا مطلب ہوتا ہے آزردہ، رنجیدہ، غمگین، اداس۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ اے میں دیا گیا کلرفل، رنگین یا رنگین مزاج اس کا مطلب ہے۔ بی میں دیا گیا ہے جوول، جوول کا مطلب ہوتا ہے خوش مزاج، خوش طبع، ہنس مکھ۔ سی میں ہمیں دیا گیا ہے برائٹ، برائٹ کا مطلب ہوتا ہے چمکدار، چمکتا ہوا۔ ڈی میں ہمیں دیا گیا مورنفل، مورنفل کا مطلب ہوتا ہے ماتمی، غمگین، آزردہ، رنجیدہ، اداس۔ تو ڈولفل کا جو سینونیم بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا لفظ مورنفل بنے گا۔ آگے ہے ایفیس، ایفیس کا مطلب ہوتا ہے مٹانا، ختم کرنا، بھلانا، بھلا دینا، ملیا میٹ کرنا۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ ہے وائپ آؤٹ، وائپ آؤٹ کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، مٹا دینا۔ تو بی میں دیا گیا ہے ویکن، ویکن کا مطلب ہوتا ہے کمزور کرنا۔ سی میں دیا گیا انسلٹ، انسلٹ کا مطلب ہوتا ہے بے عزتی کرنا۔ اور ڈی میں دیا گیا ریپیئر، ریپیئر کا مطلب ہوتا ہے مرمت کرنا۔ تو ایفیس کا جو سینونیم بنے گا وہ اے میں دیا گیا ورڈ وائپ آؤٹ بنے گا۔ آگے ہے جی بلائد، بلائد کا مطلب ہوتا ہے خوش، زندہ دل، خوش مزاج، مسرور۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ دیا گیا ہے اے میں دیا گیا گریسفل، گریسفل کا مطلب ہوتا ہے پسندیدہ، خوبصورت، شائستہ، خوش وضع۔ بی میں ہمیں دیا گیا ہے جوائس، جوائس کا مطلب ہوتا ہے خوش، مسرور، پرمسرت۔
سی میں دیا گیا ہے گڈی، گڈی کا مطلب ہوتا ہے سر چکرانا، لیکن گڈی کے اور جو معنی ہے وہ بے پرواہ، بے فکر بھی اس کے معنی بنتے ہیں۔ ڈی میں دیا گیا ہے ادر ورلڈلی، یعنی دیگر کوئی دنیاوی چیز، دنیا پرست، اور اس کا معنی عیش پرست بھی بنتا ہے۔ تو جو بلائد ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن جائس بنے گا۔ اس کے بعد ہے ایرنڈ، ایرنڈ کا مطلب ہوتا ہے مقصد، پیغام، سندیسہ۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ اے میں دیا گیا ہے فولشنس، جس کا مطلب بے وقوفی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بی میں جو ہمیں آپشن دیا گیا ہے وہ مشن دیا گیا ہے، مشن کا مطلب مقصد ہوتا ہے۔ اور سی میں دیا گیا ہے مس ایڈونچر، مس ایڈونچر کا مطلب ہوتا ہے بدبختی، بدقسمتی، آفت، شامت، المناک واقعوں کو بھی مس ایڈونچر کہتے ہیں۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے ایرر، ایرر کا مطلب ہوتا ہے غلطی، خامی، کوئی خطا۔ تو جو ایرنڈ ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن مشن بنے گا۔ آگے دیا گیا لفظ جی ریبلڈ، ریبلڈ کا مطلب ہوتا ہے کمینہ، لچا، لفنگا، گستاخ، گندے ذہن والا، گندے ذہن کو بھی کہتے ہیں، بے ادب کو بھی کہتے ہیں۔ تو اس کے جو آپشنز ہیں اے میں دیا گیا ہے ولگر، ولگر کا مطلب فحش ہوتا ہے، غیر معیاری ہوتا ہے، کمینہ بھی ہوتا ہے، گندے ذہن والا ہوتا ہے، بے ادب بھی ہوتا ہے، گستاخ بھی ہوتا ہے۔ بی میں دیا گیا اٹریکٹیو، اٹریکٹیو کا مطلب ہوتا ہے دلکش۔ سی میں دیا گیا ہے ریفائنڈ، ریفائنڈ کا مطلب ہوتا ہے خالص، شائستہ، مہذب۔ اور ڈی میں ہمیں دیا گیا ہے انڈیفرنٹ، انڈیفرنٹ کا مطلب ہوتا ہے بے پرواہ اور بے غرض۔ لہذا جو ریبلڈ ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ اے میں دیا گیا آپشن ولگر بنے گا۔ آگے ہے پریٹینیشیس، پریٹینیشیس کا مطلب ہوتا ہے ضدی، ثابت قدم بھی اس کا معنی ہے، پرعزم بھی اس کا معنی بنتا ہے، مستقل مزاج بھی اس کا معنی ہے۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں اے میں دیا گیا ہے ڈیفینسو، ڈیفینسو کا مطلب ہوتا ہے دفاعی، حفاظتی۔ بی میں ہمیں دیا گیا ہے ہمبل، ہمبل کا مطلب ہوتا ہے عاجز، خاکسار، عاجزی والا۔ سی میں جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ڈٹرمنڈ، ڈٹرمنڈ کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، مستقل، پرعزم، ثابت قدم، مستقل مزاج۔ اور ڈی میں جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے ڈیلیکیٹ، ڈیلیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے نازک، نرم، باریک، اور لذیذ بھی اس کا معنی بنتا ہے۔ تو پریٹینیشیس جو ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ سی میں دیا گیا لفظ ڈٹرمنڈ بنے گا۔ آگے لفظ ہے جی ایڈمٹ، ایڈمٹ کا مطلب ہوتا ہے تسلیم کرنا، منظور کرنا، قبول کرنا، داخل کرنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ اے میں دیا گیا ہے ڈیسائیڈ، جس کا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کرنا۔ بی میں دیا گیا ہے ریئلائز، ریئلائز کا مطلب ہوتا ہے احساس ہونا، محسوس کرنا۔ سی میں ہمیں دیا گیا ایکسیپٹ، جس کا مطلب ہوتا ہے قبول کرنا، منظور کرنا، تسلیم کرنا۔ اور ڈی میں ہمیں جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے کمٹ، کمٹ کا مطلب ہوتا ہے امانت میں دینا، سپرد کرنا بھی ہوتا ہے، سونپنا بھی ہوتا ہے، اور اپنے ذمے لینا بھی کمٹ کا مطلب ہوتا ہے۔ تو ایڈمٹ کا جو سینونیم بنے گا وہ سی میں دیا گیا آپشن ایکسیپٹ بنے گا۔ آگے ہے جی اسٹیڈ، اسٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے سنجیدہ، پکا، مستقل مزاج۔ اسٹیڈ کا مطلب بسیرا بھی ہوتا ہے، قیام بھی ہوتا ہے، اور ٹھہراؤ بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ ہے ڈپریسو،
ڈپریسو کا مطلب ہوتا ہے افسردہ، دل بجھانے والا۔ بی میں دیا گیا سیڈیٹ، سیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے قائم، مستقل، غیر متلاطم، غیر مضطرب، اس کا معنی ہوتا ہے۔ سی میں ہمیں دیا گیا ہے بیکورڈ، بیکورڈ کا معنی ہوتا ہے پسماندہ۔ ڈی میں ہمیں دیا گیا ہے ڈل، ڈل کا مطلب ہوتا ہے رنجیدہ، احمق بھی اس کا معنی ہے، کند ذہن، غبی، اداس بھی اس کا معنی ہے، غمگین، رنجیدہ بھی اس کا معنی بنتا ہے۔ تو جو اسٹیڈ ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن سیڈیٹ بنے گا۔ اس کے بعد پیریلس، پیریلس کا مطلب ہوتا ہے پرخطر، خطرناک۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ دیا گیا ہے انسرٹن، انسرٹن کا مطلب ہوتا ہے غیر یقینی، ایگریبل کا مطلب ہوتا ہے قابل اتفاق، ٹاکیٹو، ٹاکیٹو کا مطلب ہوتا ہے باتونی، ڈینجرس، ڈینجرس کا مطلب ہوتا ہے خطرناک، نقصان دہ، پرخطر۔ تو جو پیریلس ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا آپشن ڈینجرس بنے گا۔ اس کے بعد ہے لیوش، لیوش کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچ، فراواں، کثیر، زیادہ مقدار میں، شاہ خرچ کو بھی کہتے ہیں۔ لیوش کا مطلب ضائع کرنا بھی ہوتا ہے۔ جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں اے میں دیا گیا ہے پروفیوز، پروفیوز کا مطلب ہوتا ہے فضول خرچ، مصرف، فراواں، زیادہ، کثیر۔ اس کے بعد جو ہمیں بی میں آپشن دیا گیا ہے وہ ہے شوئی، شوئی کا مطلب ہوتا ہے ظاہر دار، دکھاوے والا، دکھاوٹی، آرائشی۔ سی میں ہمیں دیا گیا ہے گے، گے کا مطلب ہوتا ہے خوش۔ اور ڈی میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے کیئر فری، کیئر فری کا مطلب ہوتا ہے ہوشیار، چوکس، خبردار، محتاط۔ تو لیوش جو ہے اس کا سینونیم بنے گا اے میں دیا گیا آپشن پروفیوز۔ آگے جی ایلیسٹ، ایلیسٹ کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا، آشکار کرنا، کھولنا۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں اے میں دیا گیا ہے انڈیوس، انڈیوس کا مطلب ہوتا ہے آمادہ، انڈیوس کا مطلب ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، نمود کرنا بھی ہے، آمادہ کرنا بھی ہے۔ بی میں ہمیں جو دیے گئے ہیں آپشنز وہ ہے ایکسٹریکٹ، ایکسٹریکٹ کا مطلب نکالنا، کھینچنا۔ تو ایلیسٹ کا مطلب بھی نکالنا ہوتا ہے، اس کا مطلب اور خلاصہ بھی ہوتا ہے، نچوڑ بھی ہوتا ہے، ظاہر کرنا بھی ہوتا ہے، آشکار کرنا بھی ہوتا ہے۔ اور سی میں جو ہمیں آپشن دیا گیا ہے وہ ہے ڈائیولج، ڈائیولج کا مطلب ہوتا ہے مشتہر کرنا، پبلسائز کر دینا، راز افشا کرنا۔ اور ڈی میں ہمیں آپشن دیا گیا ہے وہ ہے انسٹل، انسٹل کا مطلب ہوتا ہے بتدریج ذہن میں بٹھانا، انسٹل کا مطلب تلقین کرنا بھی ہوتا ہے۔ تو جو ایلیسٹ ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن ایکسٹریکٹ بنے گا۔ آگے جی گریو، گریو کا مطلب سنجیدہ ہوتا ہے، گمبھیر بھی ہوتا ہے، اور گریو کا مطلب قبر بھی ہوتا ہے۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں اے میں دیا گیا ہے فارمیڈیبل، فارمیڈیبل کا مطلب ہوتا ہے ڈراؤنا، ہولناک، اور فارمیڈیبل کا مطلب روبدار بھی ہوتا ہے۔ بی میں دیا گیا ہے بٹر، بٹر کا مطلب ہوتا ہے کڑوا، تلخ۔ سی میں ہمیں آپشن دیا گیا پریگننٹ، پریگننٹ کا مطلب ہوتا ہے بھرا ہوا ہونا۔ اور ڈی میں آپشن دیا گیا سولم، سولم کا مطلب ہوتا ہے سنجیدہ۔ تو جو گریو ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا آپشن سولم بنے گا۔ آگے جی لفظ ڈڈ، ڈڈ کا مطلب ہوتا ہے ناکارہ، ناکام، بیکار، تجویز کو بھی ڈڈ کہتے ہیں، بیکار شخص کو بھی، ناکامی کو بھی ڈڈ کہتے ہیں۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں وہ ہے فیلئر، جس کا مطلب ناکامی ہوتا ہے۔ بی میں دیا گیا فولشنس،
جس کا مطلب ہوتا ہے بے وقوفی۔ سی میں دیا گیا ہے سکنس، سکنس کا مطلب ناموافقت، بیماری۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے نیگلیجنس، نیگلیجنس کا مطلب ہوتا ہے غفلت۔ تو جو ڈڈ ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بنے گا اے میں دیا گیا آپشن فیلئر۔ آگے ہے جی پورٹری، پورٹری کا مطلب ہوتا ہے نقشہ اتارنا، تصویر کھینچنا، تصویر بنانا، نقاشی کرنا۔ تو یہ پورٹری کا میننگ ہم نے ڈسکس کیا۔ جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں، اے میں ہے کمیونیکیٹ، کمیونیکیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہنا، اطلاع دینا، خبر دینا۔ بی میں ہمیں آپشن دیا گیا پینٹ، پینٹ کا مطلب ہوتا ہے رنگ دینا، رنگ بھرنا، رنگنا، روغن کرنا، رنگین بنانا۔ سی میں ہمیں دیا گیا ہے ایکسپریس، ایکسپریس کا مطلب ہوتا ہے اظہار کرنا۔ اور ڈی میں دیا گیا ہے ڈرا، ڈرا کا مطلب ہے تصویر کھینچنا، تصویر بنانا، یا ویسے بھی کھینچنا ڈرا کا مطلب ہوتا ہے۔ تو جو پورٹری ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ ڈی میں دیا گیا آپشن ڈرا بنے گا۔ آگے ہے جی انویڈیس، انویڈیس کا مطلب ہوتا ہے ناگوار، حسد، نفرت انگیز، تکلیف دہ، ناپسندیدہ اس کے معنی بنتے ہیں۔ تو جو ہمیں آپشنز دیے گئے ہیں، اے میں دیا گیا ویک، ویک کا مطلب ہوتا ہے کمزور۔ بی میں آپشن دیا گیا ہمیں ان پاپولر، ان پاپولر کا مطلب ہوتا ہے غیر مقبول، بدنام، غیر مشہور، ناپسندیدہ، جو ناگوار گزرے، نفرت انگیز بھی اس کا معنی بنتا ہے۔ اور سی میں دیا گیا ہے فلرشنگ، فلرشنگ کا مطلب ہوتا ہے خوشحال، پھلنا پھولنا۔ اور ڈی میں آپشن دیا گیا ہے سٹارونگ، جس کا مطلب ہوتا ہے فاقوں مرنا، بھوکا مرنا یا بھوکا مارنا۔ یہ سٹارونگ کا مطلب ہے۔ تو انویڈیس جو ہے اس کا جو سینونیم بنے گا وہ بی میں دیا گیا آپشن ان پاپولر بنے گا۔ امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے نوازا کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، دوست احباب سے شیئر کیجئے، مختلف گروپس میں شیئر کیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی اور مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اور آپ اپنے دوست احباب سے شیئر کریں گے تو اس طرح ان کا بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک آپ کو آپ کے امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو اس طرح کی مفید ویڈیوز ملتی رہیں اور اس طرح کے نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی آپ کو ملتے رہیں۔ اللہ پاک آپ کو امتحان میں کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ اللہ حافظ۔